جی میرے خیال سے انہوں نے تھوڑی سی اور تفصیل بھی بیان کی. انہوں نے کہا کہ میں ڈسٹرکٹ لیول پر, تحصیل لیول پر اپنے ورکرز سے کہوں گا, یہ ٹائیگرز کہہ لیں آپ جو بھی کہہ لیں اس کا, کہ وہ ریلیز نکالیں, وہ کارنر میٹنگز کریں, وہ سارا کچھ کریں. ہفتے کو باقاعدہ اس کا آغاز ہوگا. صحیح. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نون لیگ آلریڈی اس کا آغاز کر چکی ہے. اگر آپ مریم نواز کے جلسے دیکھیں, چاہے وہ کنونشن سے خطاب تھا, چاہے وہ بہاولپور میں ان کا خطاب تھا, چاہے ساہیوال میں تھا, مختلف جگہ گئی, ایبٹ آباد گئی, وہ راولپنڈی گئی, وہ تو وہ ایک طرح سے الیکشن کمپین کا آغاز ہے. مگر وہ اس میں جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ ذرا تھوڑا گھمبیر ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب پہلے انصاف ہوگا, ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے, پھر الیکشن ہوگا. صحیح. اب اس میں پوشیدہ ایک دھمکی بھی ہے. وہ کیا چاہ رہی ہیں؟ وہ چاہ رہی ہیں کہ عدالتیں ان کی مرضی کے مطابق یا تو عمران خان صاحب کو نااہل کریں اور یا پھر ان کے ابا حضور کو بھی بحال کریں. دیکھیں بیسیکلی مطالبے میں لاجک ہے, یہ چیزیں بیلنس تو اسی طرح سے ہوں. کریکٹ. مطالبے کی حد تک یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایون پلینگ فیلڈ اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر الیکشن تو نہ ہوا نا, یہ سلیکشن کی ایک دوسری فارم ہوگی. اور اگلی بات جو میرے خیال سے سوال پوچھا جانا چاہیے اس وقت وہ یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم ایک انتخابی اتحاد میں کنورٹ ہوگی یا پارٹیاں اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑا کریں گی. ابھی قاہرہ صاحب ہمارے ایک ساتھی کے پروگرام میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر حلقے میں اپنا امیدوار کھڑا کریں گے. انہوں نے لفظ ساتھ پیپلز پارٹی ابھی نہیں لگایا, لیکن جب قاہرہ صاحب بولتے ہیں تو وہ اسپوکس مین تو اپنی پارٹی کے ہی ہے نا. obviously یہ تو پیپلز پارٹی کا اگر تو پیپلز پارٹی کھڑی کرنے جا رہی ہے ہر کینڈیڈیٹ کو ہر حلقے میں, تو یہی کچھ پھر نون لیگ بھی کرے گی یقینی طور پہ. کرنا پڑے گا. obviously وہ سندھ میں اتنے لوگ نہیں کھڑے کر پائیں گے, اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی پنجاب میں ہر جگہ کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کر پائے گی. تو یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال. نہیں, حکمت عملی کیا تبدیل ہوئی ہے بخاری صاحب؟ کیونکہ پہلے تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا تھا پی ڈی ایم نے کہ ہم اپنا کوئی کینڈیڈیٹ نا ان الیکشنز میں کھڑا نہیں کریں گے. وہ بائی الیکشن تک کی بات تھی. اچھا, وہ بائی الیکشن تک کی بات تھی, اور یہ بہت شروع میں کہا گیا تھا کہ یہ سیاسی اتحاد ہے, انتخابی اتحاد نہیں ہے. ٹھیک. یعنی انتخابات جو بھی ہوتے ہیں تو اس میں پی ڈی ایم ہمیں نہیں مل کر لڑتے ہوئے الیکشن نہیں نظر آئے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو بائی الیکشن پنجاب بھی ہوئے ان میں اکثر کینڈیڈیٹس نون لیگ کے تھے, نون لیگ کے نومینیٹڈ تھے. ٹھیک ہے, اور نون لیگ نے ہی کمپین بھی کی, دوسری پارٹیوں نے آگے کمپین نہیں کی. آپ کو کہیں پنجاب کے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب نظر آئے؟ نہیں. کوئی ان کے ورکرز نکلے ہوں, کوئی ریلی کی ہو انہوں نے. تو یہ انتخابی اتحاد تھا نہیں, لیکن اگر پوری لیڈرشپ اتفاق کر لے اور اب یہ بن جائے تو یہ پریشانی کا باعث ہوگا عمران خان صاحب کے لیے. اس لیے کہ جب 13 پارٹیاں ایک حلقے میں ایک کینڈیڈیٹ کے لیے کمپین کریں گی تو وہ جو ووٹ بینک سپلٹ اور ڈیوائیڈ ہونے کی بات ہے اس سے بچا جا سکے گا. ابھی حال ہی میں آپ نے کیا دیکھا, یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ راجن پور والا, تو اس میں آپ دیکھیں کہ 90,000 ووٹ لے کے جیت گئے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ, لیکن 55,000 کے قریب ووٹ لیے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ نے اور کوئی 20,000 کے قریب لیے دوسرے نے. تو ووٹ بینک ڈیوائیڈ ہو گیا نا. بخاری صاحب آئیڈلی تو یہ سچویشن بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہوتا بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ اب جو آئندہ الیکشن ہوگا اس میں کیا حکمت عملی ہوگی, کیا انتخابی حکمت عملی میں؟ دیکھیے اگر تو انہوں نے عمران خان کا ہر حلقے میں مقابلہ کرنا ہے تو انہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ ایک کینڈیڈیٹ پہ کنسنسس کرنا ہوگا. اگر انہوں نے ایک دوسرے کا ووٹ بینک تقسیم کیا نہیں تو بھائی صاحب آپ کی بات سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب اتنے تگڑے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے اکیلے خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتی, مل کے ہی کرنا پڑے گا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی تمام تر مسکراہٹ کے باوجود میں یہ بات ماننے سے انکاری نہیں ہوں کہ فی الحال یہ خان صاحب کو بھی خوش فہمی تو نہیں کہہ سکتا میں, لیکن ان کا بھی خیال یہ ہے کہ ہم سویپ کریں گے الیکشن. اسی لیے وہ کافی عرصے سے 2/3 میجورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ تو ہم لینے, وہ تو ہماری ہے ہی. ٹھیک ہے, تو اس اسٹریٹجی کو آپ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ خود ہی اپنے حلقے کا ووٹ بینک تقسیم کریں گے 3 پارٹیوں میں یا 4 پارٹیوں میں, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا, اور یہی ہوا بھی ہے. میرے خیال سے یہ انتخابی اتحاد نہ بھی بنے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی حد تک ضرور اس کے اوپر ان کو کنسنسس کرنا پڑے گا کہ جو جن کے پکے حلقے ہیں جہاں الیکٹیبلز بہت سالڈ ہیں ان پر وہ ایک دوسرے کے یعنی کینڈیڈیٹ کے اوپر اعتراض نہیں اٹھائیں گے, لیکن جہاں ویک ہیں وہ جہاں پی ٹی آئی اسٹرانگ ہے وہاں ایک کینڈیڈیٹ پہ انہیں اتفاق
کرنا پڑے گا, ورنہ یہ الیکشن جیتنا بہت مشکل ہوگا. صحیح. اچھا بخاری صاحب, جب الیکشن لڑا جاتا ہے تو یقیناً اس کی کچھ بیسکس ہوتی ہیں کہ الیکشن کس چیز کے اوپر لڑا جائے اور جیتا جائے, اس حوالے سے پھر کیمپینس جو ہیں ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, نعرے بنائے جاتے ہیں. تو مجھے بتائے گا کہ اب جو آئندہ الیکشن ہونے والا ہے, یہ اب اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے, عام آدمی کا مسئلہ ہے, وہ مہنگائی کا وہ جن ہے جو بے قابو ہے برے طریقے سے. پھر پرفارمنس ہے اپنی جو ہے وہ حلقوں کے اندر, اپنے اپنے صوبوں کے اندر. کس بیس کے اوپر جو ہے آئندہ ہونے والا الیکشن جو ہے وہ اس کے اوپر زور ہوگا کہ اس بیس کے اوپر لڑا جائے؟ جی, میں آپ کے اس باڈی لینگویج سے جو اخذ کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ایشوز ہوں گے جس کی بنیاد کے اوپر سب پارٹیاں الیکشن لڑیں گی. 2 ایشوز جو ہیں وہ میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہے. پہلا تو مہنگائی. صحیح. مہنگائی پی ڈی ایم کو لے کے بیٹھے گی یا مہنگائی کا کچھ اثر پی ٹی آئی پہ پڑے گا, یہ تو ہم دیکھیں گے جب ووٹ پڑیں گے. لیکن مہنگائی بہت بڑا ایشو ہونے جا رہا ہے. کس کو اس کا فائدہ ہوگا, کس کو اس کا نقصان ہوگا, یہ اس وقت ریلیونٹ زیادہ نہیں ہے. نقصان تو جو حکومت رہی ہوتی ہے اس کو obviously سارا ملبہ اس کے اوپر پڑے گا, لیکن وہ اپنی الیکشن کیمپین میں بتائیں گے اس کی وجوہات کیا ہیں. جیسے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے, جیسے کہ روایت ہے, جیسے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ سائن نہیں کیا, تو بنیادی طور پہ پی ٹی آئی نے کیا تھا. جناب ہم نے تو ان کو ڈالر دیا تھا 76 روپیز پہ, انہوں نے 106 پہ چھوڑا. ہم نے ان کو پٹرول دیا تھا اتنے پہ, انہوں نے اتنے پہ چھوڑا. ہو رہی ہے نا بحث یہ. ایک تو یہ, اور دوسرا میرے خیال سے حکومتوں کی پرفارمنس. تو یہ 2 بنیادی ایشوز ہوں گے, پرفارمنس اینڈ مہنگائی. مہنگائی کی جتنی مرضی آپ توجیحات لے آئیں, جتنے مرضی آپ ایکسپلینیشنز دے دیں, عوام سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو تو جس نے ان کو زد پہنچائی ہے, جس نے ان کی زندگی عذاب کی ہے, اس کے خلاف نفرت جو ہے وہ, اگر آپ دیکھیں ٹی وی ٹاک شوز میں یا ادروائز جو فیلڈ میں رپورٹرز جاتے ہیں, پٹرول کی قیمت بڑھ جائے تو لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, پٹرول پمپوں پہ کھڑے ہو کے دوسری چیزوں کی قیمت بڑھ جائے تو دکانوں کے اوپر جس قسم کے اظہار کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ سب سے زیادہ اثر مہنگائی کا اگر پڑے گا تو وہ خاص طور پر پی ڈی ایم اور عمومی طور پر نون لیگ, خاص طور سے پنجاب میں. اچھا. تو یہ 2 باتیں تو بالکل طے ہیں. تیسرا اور کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکنزم بہت بک چکا نا, وہ اب نعرے جو ہیں فضول ہو گئے ہیں, کیونکہ نہ اس نعرے میں جان تھی اور نہ اب یہ نعرہ لگے گا تو اس میں جان ہے. اب تو ایشوز کی سیاست ہوگی, اور ایشو یہ ہے کہ کس حکومت نے پرفارم کیا, کس نے نہیں کیا, اور مہنگائی کس کے دور میں سب سے زیادہ بڑھی. کچھ ممکنہ طور پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کس قسم کے نعرے ہوں گے؟ کیونکہ جب خان صاحب نے الیکشن لڑا تو انہوں نے کرپشن کے اوپر لڑا, انہوں نے کہا کہ احتساب کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا, پھر انہوں نے نیا پاکستان بنانے کی بات کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو نیا الیکشن ہوگا وہ کن نعروں کے اوپر؟ ایک ہی بز ورڈ ہوگا. اچھا. وہ یہ کہ پی ٹی آئی عادت کے مطابق کہے گی کہ یہ کرپشن کے ماسٹر ہیں, یہ چور اور ڈاکو ہیں. نہیں, وہ اتنے زوردار طریقے سے کہہ سکتی ہے, کیونکہ اب تو بہت چیزیں ان کے چارٹ شیٹ پہ بھی لگ رہی ہیں. یہی نعرہ جو ہے دوسری طرف سے لگے گا کہ جناب ہم نے تو جو کی تھی کمالنا تسی بھی کی تھی ہم نے. تو اب وہ کس نے زیادہ کمال کی ہے وہ ووٹر طے کرے گا, وہ میں اور آپ طے نہیں کر سکتے. چلیں ان کمالات کے حوالے سے بھی ذکر کرنا ہے, کیونکہ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, تو بریک بھی ضرور, بریک یہاں پر لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جن کمالات کا ہم ذکر کر رہے تھے, فرح گوگی صاحبہ کے اوپر قانونی گرفت جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ان کمالات کا بھی کچھ ذکر کریں گے. اور جیل بھرو تحریک جو ہے وہ اب معطل ہو چکی ہے, اس کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے, اس پر بھی ہوگی بات کہ کیا نتیجہ نکلا.